السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد إن في ذلك لعبرة. عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماں و بہنوں اور خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق بخشے اور ہمیں ہر قسم کی پریشانی اور دقتیں اور بیماریوں سے محفوظ رکھیں، اور ہمیں جیسے ہم نے رمضان میں محنتیں کی ویسے غیر رمضان میں بھی محنت کرنے کی ہمیں توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، گزشتہ کی مجلس میں ہم نے عہد فیروزی کا آغاز کیا اور یہ بہترین دور کا آغاز کیا، اس دور کی خوبیوں کو بتایا، اور بات ہماری یہاں پر رکی تھی کہ اس دور کی لغزش اگر ہم کسی چیز کو کنسیڈر کر سکتے ہیں تو وہ فوج کی کمزوری تھی، اور اس کی بھی ریزنز ظاہر ہیں کہ امن و امان جب ہو تو اس میں کیوں غیر ضروری خرچ کیا جائے، تو شاید اسی مد نظر سے اس پر کام نہیں ہوا۔ بہرحال آگے چل کے اس کا بھی انہیں نقصان اٹھانا پڑا۔ تو عزیز دوستو، اس دور کے تعلق سے جہاں آپ نے دوسرے جنرل ڈیولپمنٹس دیکھے، تو یہاں پر ایجوکیشن، اسلامک لٹریچر، اسلامی فقہ پر بھی کافی اچھا کام ہوا۔ غالباً ان کے زمانے میں سب سے پہلے کسی بادشاہ کے نام سے ایک فقہی کتاب لکھی گئی ہو، ایک فقہی کتاب لکھی گئی جس کا نام تھا فقہ فیروز شاہی۔ تو فیروز شاہ ایسے آدمی تھے جنہوں نے تمام فقہا کو جوڑا، محدثین کو جوڑا، علماء کو جوڑا، علمی کاموں پر ابھارا اور ریسرچ پر خرچ کرتے تھے، اور علماء کو تنخواہ دیتے تھے، قاضیوں کو تنخواہ، بہترین تنخواہیں انہیں ملتی تھی جن کی بنیاد پر وہ ریسرچ بڑے اچھے انداز سے کر پاتے تھے۔ تو ریسرچ پر کافی اچھا کام ہوا ان کے دور میں۔ تو عزیز دوستو، یہ جو فقہ کا فروغ ان کے زمانے میں ہوا، سمجھیے کہ التمش کے بعد، التمش کے زمانے میں اس کا آغاز ہوا، اور یہ ان کے زمانے میں بہت دور تک اسے ڈیولپ کر لیا گیا تھا، اور ایسے ایسے مسائلوں پر گفتگو ہوئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کتابیں آج ہم کو مل جائیں تو آج کے ہمارے بہت سارے مسائل بڑی آسانی سے ہم جھیل لے سکتے ہیں اور اسے ٹیکل کر لے سکتے ہیں۔ تو بڑے اچھے انداز سے بہت سارا ریسرچ کیا گیا، یہی لکھتے ہیں، لیکن وہ کون سی کتابیں تھیں، وہ کہاں سے دستیاب ہو سکتی ہیں، اور اس کے تعلق سے علم نہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بعد کے زمانے میں جب بھی لوگوں نے دلی پر حملہ کیا تو ایسی کتابیں ضائع ہو گئی۔ یہ عزیز دوستو ہمارے تاریخ کا ایک کالا باب ہے کہ جب بھی حملے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے لائبریریوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، انہیں جلایا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کے زمانے میں تاتاریوں نے بھی یہی کیا، اور ہندوستان میں جو گھس آئے تھے انہوں نے یہی کیا، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ اسلامی لائبریری، اسلامی کتابوں کو لے کر ہمیشہ یہ بد احتیاطی ہوئی کہ حملہ ہوتا ہے تو اسے جلا دیا جاتا ہے، انہیں جلا دیا جاتا ہے۔ کتنی ایسی ہماری کتابیں، اہم کتابیں، جنہیں ہم کہ خون کے آنسوں روتے ہیں جب سنتے ہیں کہ یہ کتاب جو بہت ہی اہم کتاب تھی لیکن آج دستیاب نہیں۔ بڑے بڑے علماء کے نام ہم پڑھتے ہیں اور ان کی کتابوں کے نامے ہم پڑھتے ہیں، اور ان میں کہا جاتا ہے کہ ان کی کتابوں میں صرف یہ کتابیں موجود ہیں، اور اکثر کتابیں، 80% کتابیں، 90% کتابیں ان کی موجود نہیں ہیں۔ کہاں چلی گئی؟ وہ تو تھی، انہوں نے تو باقاعدہ لکھا تھا، ان کے شاگردوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا تھا، لیکن آگے چل کر ہوئی یہ کہ یہ کتابیں ضائع ہو گئیں۔ کتنی ایسی کتابیں، اللہ اکبر! اور جب یوروپین کا حملہ ہوا عالم اسلامی میں، انہوں نے تو چرا کر ہماری اسلامی کتابوں کو لے کر گئے، وہ آج بھی اپنے مینوسکرپٹ لائبریریز میں انہیں بھر رکھے ہیں، اور جب بھی کسی کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ مہنگی قیمت میں ان چیزوں کے کاپیز دیتے ہیں۔ تو آج عالم عربی میں جو بھی ترقیاں ہوئی ہیں، علمی ترقیاں ہو رہی ہیں، جب بھی انہیں کوئی مخطوطے کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کے لائبریریز کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ برلن ہو گیا، ہو پیرس لے لیجیے، لنڈن لے لیجیے، آپ ہے نا، امریکہ لے لیجیے، یہاں کے جو لائبریریاں ہیں وہ ہماری کتابوں سے بھری پڑی ہوئی ہیں، بہت سارا ہمارا سرمایہ ان کے پاس آج بھی موجود ہے۔ یہ تاریخ کا ہمارے عزیز دوست ایک کالا باب ہے۔ تو یہ جو عہد فیروزی میں فقہ کا عروج ہوا، یہ بہت ساری کتابیں لکھتے ہیں کہ بہت ہی بہترین کتابیں تھیں ایڈمنسٹریشن کے لیے، اکنامکس کے تعلق سے، اور اس کے بعد پبلک کو جو ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کے تعلق سے، اور ہسٹری کی، جغرافی کی، جو اس زمانے میں جو کتابیں لکھی گئی، بہت ساری کتابیں ضائع ہو گئی اور آج تک ہمارے پاس نہیں ملی۔ تو اس زمانے میں فقہ کا فروغ جب ہوا تو فیروز شاہی کے زمانے میں ایک جو بہت ہی زبردست کتاب لکھی گئی، جسے سارے اکثر علماء نے جمع کر کے لکھا تھا،
اس کا نام ہے الفتاوی التاتاریہ، الفتاوی التاتاریہ کے نام سے 9 جلدوں میں یہ بہت وسیع اور مبسوط فقہ کتاب ہے، جسے جمع کرنے والے کا نام ہے مولانا عالم بن علاء الدین۔ یہ بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے، جنہوں نے 9 جلدوں میں اس زمانے کے فتووں کو جمع کیا تھا، اور بہترین انداز سے علمی تحقیق کے ساتھ، بلند پائے تحقیق کے ساتھ یہ کتابیں جمع ہوئی۔ یہ جو الفتاوی التاتاریہ ہے یہ بہت زمانے تک موجود رہی، بعد میں دوسری کتابیں لکھی گئیں جن میں یہ کتابیں پوری کی پوری داخل ہو گئی، منظم ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ فتاوی تاتاریہ کے بہت ساری باتیں، بہت سارے فتوے آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور فتاوی عالمگیریہ جو اورنگزیب کے زمانے میں لکھی گئی تھی وہ ضرور بھی ضرور یہ فتووں سے، یہ فتاوے سے انہوں نے ضرور فائدہ اٹھایا ہوگا۔ تو ایک بہت اہم کام۔ اسی طریقے سے علمی کاموں میں سنسکرت کی کتابوں کا فارسی میں ترجمہ ہونا ایک بہت بڑا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک مشہور کتاب جس کا نام جو ہے بارہ سنگتا ہے، اس کا جو ہے سنسکرت سے فارسی زبان میں احمد بن عبدالعزیز تھناسیری نے کیا تھا، اور مہا بھارت کا جو ہے ترجمہ ہوا، جو ہے رامائن کا بنگالی زبان میں ترجمے ہوئے۔ تو ایسے جو ہے ان کے زمانے میں ترجموں میں کافی اچھا کام ہوا تھا، جس کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی علم دوست تھے۔ وہ خود بھی بہت بڑے عالم تھے، فیروز شاہ دینی معلومات بہت زیادہ رکھتے تھے، اور فارسی معلومات، عربی معلومات، کلوکل زبانوں کی واقفیت، سنسکرت سے واقفیت، یہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری خوبیاں تھیں ان کے اندر۔ بہت ہی منجھے ہوئے اور اپنی جو ہے سن رشد کو پہنچے ہوئے تھے جب وہ بادشاہ بنے۔ تو جب ان کی عمر 90 سال کی ہوئی تو وہ وفات پا جاتے ہیں۔ 90 سال کی جو ہے عمر کو پہنچنے کے بعد یہ وفات پاتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، یہ ان کی جو ہے خوبیاں تھیں، اور ان کا دور تھا، پرامن دور تھا۔ ان کے زمانے کے مورخین میں چند مورخین کا نام میں لینا ضروری سمجھوں گا۔ ان میں سب سے پہلے ضیاء نقشبی، جو عہد فیروزی کو جو ہے انہوں نے بڑے قریب ہی سے دیکھا اور بہت ساری کتابیں لکھی۔ اور نمبر 2 درجے پر ضیاء الدین برنی، یہ کافی بہت ہی زبردست مورخ گزرے ہیں، بہت ہی خدا پرست آدمی تھے، اور فن ندیمی، یعنی بادشاہوں کے ساتھ کیسے رہیں، اس فن کے بہت بڑے ماہر تھے۔ اور اس فن کی وجہ سے یہ محمد بن تغلق ہوں یا پھر فیروز شاہ ہوں، ان دونوں کے بہت ہی قریب ہو چکے تھے۔ فیروز شاہ گویا کہ ہر مجلس میں ان کا ہونا ضروری سمجھتا تھا، اور ان سے بہت ہی اہم مشورے لیا کرتا تھا۔ تو یہ جو ضیاء الدین برنی تھے، جو ہندوستان ہی کے پیداوار ہیں، ہندوستان ہی میں پیدا ہوئے، ہندوستانی ہیں، تو یہ جو تھے، یہ ان سے کافی فائدہ ہوا فیروز شاہ کو، اور ان پر حکم ہوا، یہ اس چیز پر مامور تھے کہ وہ تاریخ فیروز شاہی لکھیں۔ تو یہ ہیں جنہوں نے تاریخ فیروز شاہی لکھی۔ تو اس دور کو انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا۔ اس دور کے بعد وہ وفات پاتے ہیں، تو فیروز شاہی دور اور اس کے بعد محمد بن تغلق کا دور، یہ دونوں دوروں کو انہوں نے بہت ہی قریب سے دیکھا تھا، اور پوری تفصیلات انہوں نے لکھی۔ اور اس کتاب کو اس انداز سے انہوں نے ڈھالا کہ اس سے پہلے طبقات ناصری جو لکھی گئی تھی، طبقات ناصری عزیز دوستو، یہ ناصر الدین محمود جو خاندان غلامان کے ایک چشم چراغ تھے، زبردست بادشاہ گزرے ہیں، ان کے زمانے میں جو کتاب لکھی گئی تھی ان کے دور کو اجاگر کرنے کے لیے، تو وہاں سے انہوں نے اسے دوبارہ شروع کیا، وہاں سے انہوں نے اسے دوبارہ ایجاد کیا، یعنی کنٹینیو کیا۔ تو اس اعتبار سے 2 کتابیں اگر کوئی مطالعہ کر لے تو اس زمانے کے جو ہے بہت ساری تفصیلات انہیں معلوم ہو جائے گی۔ تو اس انداز سے انہوں نے کام کیا تھا، اور بہت ہی منجھے کاتب تھے، اور بہت ہی ان کا اسلوب بڑا شگفتہ اسلوب تھا، بہترین انداز سے تاریخ لکھتے تھے۔ تو یہ تھے ضیاء الدین برنی، اور اسی طریقے سے عصامی بھی اس دور کو بہت ہی قریب سے دیکھے تھے، اور انہوں نے بھی بہت ساری کتابیں لکھی۔ ان میں سے بعض کتابیں آج بھی موجود ہیں تاریخ اعتبار سے۔ اور اس کے بعد شرف الدین منیری ایک بہت بڑی مورخ تھے۔ اگر ہندوستان کی اگر کوئی تاریخ لکھنا چاہتا ہے، مذہبی تاریخ لکھنا چاہتا ہے، اور ہندوستان کی دینی تاریخ لکھنا چاہتا ہے، ہندوستان کی ترقی کو لکھنا چاہتا ہے، وہ شرف الدین منیری کو پڑھیں۔ لیکن یہ ایسی کتابیں ہیں جو آسانی سے دستیاب ہو نہیں سکتی۔ شمالی ہندوستان کے ہو سکتا ہے کہ اکثر لائبریریوں میں ان کا جو ہے مشاہدہ ہو جائے، لیکن ہم اسے ایسی کتابوں کو دیکھ بھی نہیں پائے ہیں۔ دوسری کتابیں جو بادشاہوں نے لکھی، ان کا ترجمہ ہوا ہے، وہ چھپ کر NCPUL جو ہندوستان میں ایک بہت ہی اردو ترقی کے لیے ایک ادارہ ہے، اس نے بہت ساری کتابیں چھاپی ہیں، ان کے ذریعے سے استفادہ ممکن ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ اہم مورخین تھے جو عہد فیروزی کے، جنہیں آپ مایا ناز کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس زمانے کے شاعر بھی کافی مشہور، مسعود بیگ ایک مشہور شاعر تھے، جن کی جو ہے ایک مشہور جو ہے مثنوی ہے، اور اسی طریقے سے ایک بہت بڑے شیخ جن کا نام غالباً رکن الدین تھا،
انہوں نے 30,000 شعر لکھے جس میں پورے فقہی مسائل کو انہوں نے جمع کیا. 30,000 اشعار میں انہوں نے فقہی مسائل کو جمع کیا فارسی زبان میں، جو ایک بہت ہی انوکھی کوشش تھی عزیز دوستو. سبحان اللہ. یہ کافی جو ہے بہت ہی اہم بات تھی جو ان کے زمانے میں ہوئی. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے زمانے میں جو صلحاء اور علماء کا جو غول لگا ہوا تھا، اس میں چراغ دہلوی ہو گئے اور اس کے بعد ان کے شاگرد ہو گئے، علماء تھے. سمجھے کہ ایک بہت ہی زبردست دور گزرا تھا. تو آخر زمانے میں کافی کمزور ہو گئے تھے. جب ان کی عمر 90 سال کی ہوئی تب ان کا فوت ہوا تھا. تو آخری زمانے میں فیروز شاہ کافی کمزور ہو گئے تھے، اور ان کے آس پاس جو ہے ان کے وزیر ہوا کرتے تھے اور وہ ان کے کان بھرتے تھے. اور اس اعتبار سے سمجھیے کہ یہ کمزور ہونے کی وجہ سے ان وزیروں کے ہاتھ میں حکومت چلی گئی. خضر خان اور دوسرے ان کے جو وزیر تھے ان کے ہاتھوں میں حکومت چلی گئی اور وہ حکومت کر رہے تھے. اس کا معنی یہ نہیں کہ بادشاہ بالکل کورے ہو گئے تھے، بالکل ان چیزوں سے دور ہو گئے تھے، ایسا نہیں تھا. ان کی نگرانی ہوتی تھی لیکن عمر کا تقاضا تھا، یہ بھرپور انداز سے کام نہیں کر پاتے. تو ان کے آخری زمانے میں ایک اہم دلچسپ واقعہ ہوا جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. تو ان کے ایک لڑکے تھے، ان کے شہزادے، غالباً ان کا نام محمد شاہ تھا. تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ان کے بعد وہی ان کے جانشین بننے والے ہیں. تو انہیں لے کر بعض وزیر فیروز شاہ بادشاہ کے کان بھرنے لگے کہ یہ آپ کی زندگی میں بغاوت کی تیاریاں کر رہے ہیں، آپ ہی کے زمانے میں آپ کو ہٹا کر آپ کی جگہ بیٹھنے کی پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تب یہ جیسی بات معلوم ہوئی تو فوراً بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا کہ شہزادے کو ارسٹ کر لیا جائے، قید کر لیا جائے. تو جب لوگ انہیں ارسٹ کرنے کے لیے پہنچے تو شہزادے تعجب میں پڑ گئے کہ بھائی میں نے غلطی کچھ کیا ہی نہیں. تو فوراً بھانپ گئے کہ نہیں، یہ والد صاحب کی طرف سے نہیں ہے، بیچ میں جب غلط لوگ ہیں ان کی وجہ سے یہ حرکت ہوئی ہے. جیسے ہی انہوں نے یہ چیز کو پہچان لی تو انہوں نے ایک بڑا ہی انوکھا کام کیا. اپنے محل سے باہر نکلنے کے لیے، اپنے قلعے سے باہر نکلنے کے لیے، اب چاروں طرف سے گھر گئے تھے، اب بچنا ممکن نہیں تھا. تو انہوں نے یہ حکم دیا کہ ان کی بیوی کی ڈولی کو نکالا جائے جس میں عورتیں بیٹھ کر جاتی تھیں. تو اس میں یہ بیٹھ گئے اور عورتوں کے اس میں جو ہے بھیس میں وہاں سے یہ نکل کر سیدھے اپنے والد کے پاس چلے گئے. اور والد کے یہاں جانے کے بعد یہ اپنی حقیقت ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بات ایسی ہے ہی نہیں، میں نے کب کوشش کی، یہ ایک بھی ثبوت نہیں ہے، میں نے ایسا کبھی سوچا ہی نہیں، میرے تصور بھی نہیں کہ آپ کی موجودگی میں ایسا کر سکتا ہوں، ہرگز میں نے ایسا نہیں کیا. تو بادشاہ کو بعد میں حقیقت کا علم ہوتا ہے تو وہ فوراً یہ جو کان بھرنے والے تھے انہیں دور کرتے ہیں. تو ایک دلچسپ واقعہ ان کے وفات کے قریب پیش آتا ہے. اس کے بعد یہ لمبی علالت کے بعد، بیماری کے بعد یہ وفات پا جاتے ہیں. یہ جیسے آپ سنیں 1388 میں ان کی وفات ہوتی ہے. 1388 میں ان کی وفات ہوتی ہے، 90 سال کی عمر میں وفات پاتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ان کے جانے کے بعد ان کے جانشین جو تھے، ان کے جو لڑکے تھے، وہ انہی کی زندگی میں وفات پا جاتے ہیں. ان کے بعد کون بادشاہ بنے گا، اسے لے کر ایک لمبی گفتگو شروع گئی اور بعض لوگ آئے جنہوں نے اپنے زور کے بل بوتے پر حکومت قائم کی. تو آگے پیچھے معاملہ ہوتا رہا، آگے پیچھے معاملہ ہوتا رہا. یہاں سے 10 سال کے بعد، یعنی 10 سال تک کوئی ایک ایسا بادشاہ نہیں آیا. کوئی بادشاہ بنتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے، کوئی قتل کر دیا جاتا ہے، کوئی بھی 6-7 مہینے سے زیادہ ٹھیک سے حکومت نہیں کر پایا. تو یہ ان کے بعد فیروز شاہ کے بعد اگر کوئی ایک مناسب بادشاہ اگر ہندوستان کو ملا تغلق خاندان سے، وہ تھے محمود تغلق، جو باصلاحیت نہیں تھے، صلاحیتیں ان کی بہت کم تھی اور وہ اپنے آبا و اجداد کی طرح نہیں تھے. تو یہ جو صاحب تھے ان کے زمانے میں ایک بہت بڑا کام ہوا، وہ یہ کہ ان کے زمانے میں تیمور لنگ نے ہندوستان پر حملہ کر دیا. تیمور لنگ کا حملہ ہندوستان میں 1397 یا پھر 98 میں تیمور کا حملہ ہوا ہندوستان پر. اب یہ جو حملہ ہے، یہ حملہ عزیز دوستو بہت ہی بھیانک حملہ تھا. جب تیمور کا علم ہوا، وہ تتاری تھے، یہ چنگیز خان اور ہلاکو خان کے بعد انہی کی نسل سے آئے ہوئے یہ تیمور تھے. اور سبحان اللہ، تعجب کی بات یہ ہے کہ جو تیمور جو ہندوستان کو لوٹ کر گئے، انہی کے اولاد میں وہ لوگ آئے جنہوں نے ہندوستان کو سنوارا، ہندوستان کو سجایا، ہندوستان کو ترقی دی. ان کے اولاد کون ہیں؟ وہی جو ہے مغل ہیں، جو آگے چل کے ان کی حکومت قائم ہوئی. ان کے جو پہلے بادشاہ جن کا نام بابر ہے، یہ کافی مشہور ہیں. بابر، اکبر، جو بھی نام آپ سنتے ہیں، یہ سب کے سب یہی تیمور لنگ کے خاندان سے تھے.
تو تیمور جو زمانے کے جو تاتاری تھے، یہ بستیوں میں داخل ہونا، حکومتوں پر حملہ کرنا، لوٹنا، یہ ان کا عام طریقہ تھا، جیسے میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ جو تیمور لنگ تھے، یہ پہلے سے ہندوستان میں آنے کے لیے تیار تھے اور تیاری کر رہے تھے، اور دوسرے علاقوں پر کافی حملہ ہوا اور اچانک ہندوستان میں آ دھمکے، جبکہ یہاں پر کافی خانہ جنگیاں ہو رہی تھی حکومت کو لے کر، اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ بہت سارے، جب اندر سینٹر میں لڑائی ہو تو بہت سارے ان کے اسٹیٹس انڈیپینڈنٹ ہو گئے، بہت سارے اسلامی اسٹیٹ، گجرات ہو گیا، اس کے بعد مالوا ہو گیا، اس کے بعد بہار ہو گیا، بنگال ہو گیا، اور جنوب دکن ہو گیا، دوسرے بڑے بڑے جو ان کی ریاستیں پہلے سے بہت ساری نکلی ہوئی تھی اور بھی نکل گئیں۔ محمود تغلق کے زمانے میں بہت ہی کم ان کا اقتدار تھا، بہت ہی کم علاقے ان کی حکومت میں آتے تھے۔ اب تیمور کا حملہ ہوا، جب اچانک حملہ ہوا، پہلے سے فوج کی تیاری نہیں تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا فیروز شاہی کے دور کے جو خامی تھی وہ فوج کی، وہ اتنی بہترین انداز سے تیاری نہیں کر پائے، تو فوج کمزور تھی، اور یہاں سے ایک نکمے قسم کے بادشاہ۔ اب جب اچانک تیمور کا حملہ ہوا، یہ بھاگ کر گجرات چلے گئے، جتنے بھی سپہ سالار جو بھی تھے، جو جنہیں دلی کی حفاظت کرنی تھی، وہ پورے جو ہے گھس کر دور دراز علاقوں میں چلے گئے، سب اپنے آپ کو انہوں نے بچا لیا، اور دلی کو انہوں نے تیمور کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ تیمور صاحب داخل ہوئے، وہ پہلے سے ہی تندخو آدمی، سخت آدمی، رحم کرم کا نام یہ جانتے بھی نہیں تھے، اور دلی پہ انہوں نے قیامت برپا کر دیا، خون چاروں طرف بہایا گیا، مظلوموں پر حملہ ہوا، لاچاروں پر حملہ ہوا، پبلک پر حملہ ہوا، چیزوں کو لوٹا گیا، بستی کو جلایا گیا۔ ان کا جو راستہ تھا افغانستان سے آئے، یہ پورا راستہ یہ صاحب جلاتے ہوئے آئے، اور دلی میں داخل ہوئے تو دلی کو انہوں نے بھرپور انداز سے جلایا، دلی کے اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور بہت سارے لوگوں کو سزائے موت دی۔ لیکن یہ صاحب مسلمان تھے، تیمور جو تھے یہ صاحب مسلمان تھے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا چنگیز خان اور ہلاکو خان غالباً اور ان کے اولاد میں لوگ مسلمان ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے یہ صاحب مسلمان تھے۔ اور بعض لوگوں نے غلطی سے یہ بھی لکھا ہے کہ تیمور ہندوستان میں شرک کی بیخ کنی کے لیے آئے، یعنی شرک کو ختم کرنے کے لیے ہندوستان میں تشریف لائے تھے۔ کون سی شرک کی بیخ کنی؟ یہاں پر انہوں نے مسجدوں کو پھوڑ دیا، یہاں پر انہوں نے اچھے اچھے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، نیک لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، یہاں پر بستی کو انہوں نے جلایا، تو نیک نیتی والا آدمی ایسے ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے اس زمانے کے مورخ کہتے ہیں کہ یہ ظلم کرنے کے لیے، لوٹنے کے لیے آئے تھے، اس کے علاوہ کوئی مقصد تھا ہی نہیں۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے، یہ بعض مورخین کی خوش فہمی آپ کہیے، حقیقت سے بہت دور ہے۔ نقصان ہی نقصان ہوا، دلی کو جلایا گیا، کئی مہینے تک جلاتے رہے، اور اس کے بعد لوٹتے رہے، شاہی خزانے کو لوٹا، اور دلی کو بالکل نکمہ چھوڑ دیا۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو تیمور صاحب تھے، مسلمان ہونے کی وجہ سے بعض جگہ انہوں نے رحم کرم سے کام کیا، اور بعض علماء کی باتوں کو مان کر کئی لوگوں کو انہوں نے سزائیں نہیں دی، اور بعض علماء کی عزت کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں جب یہ ہندوستان میں تھے تو اس وقت ایک مناظرہ کافی مشہور ہے، کسی بھی ایک مسئلے کو لے کر مناظرہ تیمور لنگ کے بارگاہ میں ہو گیا تھا۔ تو اس مجلس میں ایک مشہور فقیہ، علامہ، بہت بڑے عالم، جن کا نام تھا برہان الدین مرغینانی، جنہوں نے الہدایہ، فقہ کی جو مشہور کتاب جو آج بھی پڑھی جاتی ہے، یہ الہدایہ جو مذہب حنفی میں لکھی گئی ہے، اس جو کتاب کے مؤلف تھے، ان کے پوتے تھے جو تیمور لنگ کے زمانے میں تیمور لنگ کے اس مناظرے کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس وقت ایک اس مسئلے میں انہوں نے غلطی کی، لیکن تیمور نے کہا کہ ہم آپ کو اس لیے معاف کرتے ہیں کہ آپ بہت بڑے عالم کے پوتے ہیں، یہ کہہ کے انہوں نے، اس سے معلوم ہوا کہ وہ علماء کی کافی عزت کیا کرتے تھے صاحب، علماء کی عزت، شریعت کی عزت موجود تھی، لیکن یہ حکومت قائم کرنا، لوٹنے کا نشہ اتنا تھا کہ یہ ان کے خیروں پر یہ شروں نے پردہ ڈال دیا، یہی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو تیمور لنگ کا حملہ ہندوستان کو کافی نقصان پہنچایا۔ تعجب کی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی حکومت چلانا چاہتا ہے تو وہ بستی کو جلاتا نہیں ہے، رعایا کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، اس کی لڑائی وہاں کے جو بادشاہ ہے اس کے لشکر سے ہوتی ہے، لشکر کو پسپا کرنے کے بعد، بستی میں داخل ہونے کے بعد امن قائم کرتے ہیں۔ لیکن یہ صاحب ان کی نیت شروع سے حکومت قائم کرنے کی نہیں تھی، صرف ہندوستان کو لوٹنا تھا، یہاں کے خزانوں کو لوٹنا تھا۔ تو آئے، کافی ہندوستان کو لوٹے اور بہت دور تک گئے، سب علاقوں کو لوٹا، اور اس کے بعد یہ واپس چلے گئے، لگ بھگ سال کے بعد واپس چلے گئے، اپنے علاقے واپس چلے گئے، ہندوستان کو جلایا، ہندوستان کو قبرستان بنانے کے بعد
یہ واپس چلے گئے اپنے علاقے میں۔ اب جب یہ تیمور چلے گئے تو محمود تغلق جو گجرات میں تھے انہیں خبر پہنچتی ہے کہ تیمور چلا گیا، اسے جو کرنا تھا اس نے کر دیا، اب آپ کے لیے جگہ خالی ہے۔ تو محمود تغلق واپس پہنچے تو وہاں پر انہوں نے صرف ڈھانچہ دیکھا، اب ان کا جو ایوانہ تھا، ان کی جگہ تھی، اسے سمیٹ کر پھر ایک چھوٹی سی حکومت قائم کرتے ہیں۔ ان کی حکومت اتنی چھوٹی تھی کہ صرف یہ اپنے قلعے میں حکومت کر سکتے تھے، اور ان کا اقتدار دلی کے باؤنڈری سے باہر نہیں تھا، صرف دلی کی جو چھوٹی سٹی ہے اس پر ان کی حکومت تھی۔ کہاں محمد بن تغلق، کہاں غیاث الدین تغلق، کہاں فیروز شاہ تغلق، کہاں علاؤ الدین خلجی، جنہوں نے سارے ہندوستان میں اپنا جو ہے دور چلایا تھا۔ اب دیکھیے صرف دلی کے آس پاس کے علاقے میں اور دلی اور وہاں ان کے قلعے میں یہ محمود تغلق کی حکومت رہ گئی، اور پھر اندر پالیٹکس شروع ہو گئی۔ تو 1412 میں محمود تغلق قتل کر دیے جاتے ہیں، اور وہاں سے تغلق خاندان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ 1412، تو یہ خاندان کا آغاز ہوا عزیز دوستوں 1351 میں، ہے نا؟ نہیں 1351 نہیں، اس سے پہلے 1351 میں فیروز شاہ ہوئے، اس سے پہلے محمد بن تغلق، اور اس سے پہلے غیاث الدین تغلق۔ تو ایک مختصر دور کے بعد یہ تغلق خاندان ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں 1321 میں، 1321 سے لے کر 1412، لگ بھگ 80 سال کی ان کی تغلق کی حکومت تھی، جس میں ہندوستان کو کافی فائدہ بھی ہوا اور تیمور کی وجہ سے ہندوستان کو کافی نقصان بھی ہوا عزیز دوستو۔ تو یہ فیروز شاہی کے زمانے میں جب ہم مذہبی بات کرتے ہیں، ایک نقطہ میں بھول گیا، تو یہ سنت کے پابند تھے، سبحان اللہ۔ فیروز شاہ جو تھے وہ کافی سنت کے پابند تھے، بدعاتوں کو نفرت کرتے تھے، بدعات کا قلع قمع کرتے تھے، بدعات کو ختم کرنا ان کی کوشش تھی، اور یہ جو سنت کے خلاف فرقے تھے ان کے لیے بڑی ننگی تلوار تھے۔ شیعہ جانتے تھے کہ شیعہ کہاں ہیں اور بدعتوں سے روکتے تھے، اسماعیلیہ موجود تھے ہندوستان میں قدیم زمانے سے، ان کے لیے بھی جو ہے کانٹا ثابت ہوئے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے زمانے میں بہت سارے پاگل قسم کے صوفیوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ خاص طور پر ایک صوفی صاحب تھے جن کا نام تھا احمد بہار۔ یہ جو صاحب تھے یہ صوفیت میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ مختلف قسم کی ریاضتیں کرتے تھے۔ اس میں ریاضت میں ایک ریاضت یعنی ایک عمل، ایک پریکٹس، ایک محنت یہ تھی کہ بھوک و پیاس کو جھیلیں، کئی دنوں تک کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے، بھوک کو جھیلتے تھے۔ تو یہ احمد بہاری جو صاحب تھے، انہوں نے بھوک کو جھیلنے کی وجہ سے ان کے ذہن میں خلل پیدا ہو گیا۔ تو یہ اچانک شروع میں انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا ولی کہا، اور اس کے بعد ایک دن انہوں نے اپنے آپ کو خدا کہہ دیا، نعوذ باللہ۔ دیکھیے کبھی کبھار آپ ایسی چیزوں میں جا کر اتنا بڑا رسک لیتے ہیں کہ آدمی کبھی کبھار اس حد تک پہنچ جاتا ہے۔ تصوف کے صوف بھول بھلائیے، لوگ طرفداری کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے اندر تزکیۃ النفس ہے، اس کے اندر فلاں خوبی ہے، فلاں خوبی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں مخاطرت ہے، رزق ہے، شرک اور بدعات کے حدود کے قریب پہنچتے ہیں، اور کئی لوگ شرک و بدعات میں ملوث بھی ہو جاتے ہیں۔ اور اولیاء کرام کا احترام اور ان کی کرامت یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعہ کے، اسے ماننا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس میں اتنا حد سے زیادہ تجاوز، شخصیات میں غلو اور ان کے اندر تقدیس کو دیکھنا اس حد تک پہنچ جاتا ہے کبھی کبھار کہ لوگ سیدھے اس ولی کو پکارنے لگتے ہیں، سیدھے غیر اللہ سے مطالبے کرنے لگتے ہیں، انہیں قاضی الحاجات کہتے ہیں۔ عزیز دوستو یہ سب ہے نا، یہ تصوف کے بھول بھلائیوں کی وجہ سے ہے۔ خوبیاں ہیں اس میں انکار نہیں، لیکن خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس میں جو شر جو پایا جاتا ہے، جو خامیاں پائی جاتی ہیں، جو بہت زیادہ ہے۔ آج ہم ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جا بجا جو بھی بدعاتوں کا جو سیلاب آیا ہوا ہے اور مختلف رواجوں کا سیلاب آیا ہوا ہے، اسلام ہے، مسلمان ہیں، لیکن اتنے رواج ہیں، اتنے جو ہے تقلید ہیں، اتنے عادات و اطوار ہیں، اتنے ہمارے ہندوستان میں اتنے ہم سبحان اللہ دبیس پردوں میں کے نیچے دب گئے ہیں کہ لوگوں کو صحیح اسلام نظر ہی آتا نہیں ہے۔ لوگوں نے قبر پرستی کو اسلام سمجھ رکھا ہے، لوگوں نے کیا اسلام کے نام سے جو نئی چیزیں جو ایجاد ہو گئی ہیں انہیں اسلام سمجھ رکھا ہے، صحیح اسلام کو سمجھنے کے لیے موقع ہی بہت کم ہم دے رکھے ہیں، اللہ المستعان۔ تو عزیز دوستو میں بتا رہا تھا کہ جو احمد بہاری صاحب تھے، انہوں نے اپنے آپ کو خدا کہہ دیا۔ تو فیروز شاہ کو جب بات معلوم ہوئی تو فیروز شاہ نے باقاعدہ ایک محکمہ جمع کیا، اور اس کے بعد وہاں سے فیصلہ ہونے کے بعد یہ احمد بہاری صاحب کو قتل کر دیا گیا۔
اس زمانے کے بعض صوفی حضرات لکھتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہو گیا تھا آدمی، غیر ضروری تھا اس کا خون بہانا، اسے تو جو ہے کچھ نہ کچھ بہانہ لے کر اس کی خلاصی کی کوشش کرتے تو بہتر ہوتا، لیکن افسوس کہ قتل کر دیے گئے۔ بہرحال ایسے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے، ورنہ اس کے بعد لوگ اور سرکش ہو جائیں گے۔ اگر انہیں معاف کر کے چھوڑ دیا جائے تو کتنے ایسے آپ کو نظر آئیں گے جو اپنے آپ کو خدا کہیں گے، نعوذ باللہ۔ اور انہی کے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے اٹھ گئے تھے جو اپنے آپ کو انا الحق کہتے تھے، میں ہی حق ہوں، میں ہی خدا ہوں، میرے اندر خدا ہے۔ یہ عزیز دوستو صوفیت کے حد سے زیادہ بڑے ہوئے لوگ ہیں، جنہیں غلاۃ الصوفیہ کہا جا سکتا ہے۔ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تصوف کی سمجھیے کہ یہ ایک دین ہے جنہیں ناپسندیدہ سمجھنا چاہیے۔ تو عزیز دوستو یہ واقعات پیش آئے تو انہوں نے ایسے قسم کی صوفیت اور ایسے قسم کے صوفیوں کو انہوں نے ٹھکانے لگایا، تو سنت کے پابند تھے اور غیر ضروری چیزوں کی ترویج پسند نہیں کرتے تھے، اور اس کے بعد لوگوں کا کثرت سے قبر میں جانا، اس کے پر بھی انہوں نے روک تھام لگایا، اور خاص طور پر عورتیں مستورات جو قبرستان اور قبروں میں کثرت سے جایا کرتی تھیں، جا کے نظر و نیاز کیا کرتی تھیں، یہ ان کے زمانے میں بھی تھا، تو انہوں نے بالکل اس پر پابندی لگائی، یہ حکم جاری کیا کہ کوئی عورت قبروں میں نہیں جائے گی، اگر کوئی جائے گی تو اسے سزائیں دی جائیں گی۔ تو حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ یہ چیز ممنوع ہے، نہیں کی جائے گی۔ بعد میں سکندر لودھی کا جب دور آیا تو انہوں نے اس کے دروازے کھولا، تو آج تک وہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فیروز شاہی زمانے میں اس پر پابندی تھی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کافی سنت کے پابند تھے فیروز شاہ۔ اس کے بعد محمود تغلق آئے اور اس کے بعد حکومت کا خاتمہ ہو گیا، پورے نکمے لوگ آئے، صلاحیت سے دور، سمجھداری سے دور، اور حکومت چلانے کے گر نہیں جانتے، تو انہیں بڑی آسانی سے ختم کر لیا گیا۔ اور اس کے بعد تیمور کا جو حملہ تھا، یہ سمجھے کہ کاری ضرب تھا تغلق خاندان پر، جس کی وجہ سے اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اس کی بنیادیں ہل گئی، اور اس کی جو عمارت تھی وہ دھام سے گر گئی۔ یہاں پر ان کا خاتمہ ہو گیا عزیز دوستو۔ انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں اس کی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور ضرور آپ بھی ان پروگرام کو سنیے، اس سیریز، ان حلقوں کو سنیے، اور دوسروں تک ان باتوں کو پہنچائیے جو کہ بہت ہی اہم ہے۔ جو ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور جو لوگ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، انہیں یہ تاریخ جاننا ضروری ہے۔ ایک روشن باب ہے، ایک روشن ہماری تاریخ ہے جسے ہم نہیں جانتے، اور ہم جو سلیبس کی کتابوں میں بچپن میں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہیں سے بھول جاتے ہیں، اور ان کتابوں میں کتنی غلط سلط باتیں لکھی ہوئی ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ تو اس وجہ سے عزیز دوستو یہ کافی اہمیت والی سیریز ہے، آپ بھی سنیے، دوسروں تک اسے پہنچائیے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔